آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کا نام تو سب نے سنا ہے، لیکن جنہیں سمجھنا شاید سب سے مشکل کام ہے۔ عائشہ بنت ابی بکر۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں سنی، شیعہ اور جدید محققین کے نقطہ نظر شامل ہے، اور یہ سب مل کر ایک ہی شخصیت کی اتنی مختلف تصویریں بناتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس موضوع کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی شخصیت کا مطالعہ نہیں ہے، یہ اس بات کی گہرائی میں جانے کے مترادف ہے کہ اسلامی دنیا میں علم، اتھارٹی اور تاریخ کو کیسے سمجھا اور برتا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک طرف وہ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں ہیں اور علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، دوسری طرف وہ ایک انتہائی متنازع سیاسی رہنما ہیں۔ تو ان دونوں انتہاؤں کے درمیان سچائی کہاں ہے، یہ سمجھنا ہی اصل چیلنج ہے۔ تو پھر چلیں اسی بنیادی اختلاف سے شروع کرتے ہیں جس نے ان کی شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی سنی اور شیعہ نقطۂ نظر۔ آخر ایک ہی شخص کی بیان کردہ روایات کو ایک مکتب فکر مکمل طرح پر قبول کرتا ہے اور دوسرا بڑی حد تک مسترد کر دیتا ہے۔ اس کی جڑ کہاں ہے؟ ذرائع تو بتاتے ہیں کہ جنگ جمل اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ جی، جنگ جمل ہی وہ واقعہ ہے جہاں سے یہ تقسیم بہت واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، سنی اصول حدیث میں ایک بنیادی تصور ہے جسے عدالت صحابہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام صحابہ کو سچا اور قابل اعتماد مانا جاتا ہے، انہیں عدول کہا جاتا ہے۔ اس اصول کے تحت عائشہ رضی اللہ عنہا پیغمبر اسلام کی اہلیہ ہونے کے ناطے علم کا ایک انتہائی معتبر ذریعہ ہے۔ پیغمبر سے ان کی قربت کو ایک بہت بڑی سند سمجھا جاتا ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنی نقطہ نظر میں صحابہ کے سیاسی کردار پر سوال نہیں اٹھایا جاتا، وہ بنیادی طور پر شک سے بالاتر ہے؟ عمومی طور پر جی ہاں، ان کے آپسی اختلافات کو اجتہادی غلطی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کی نیت یا سچائی پر سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ اس کے بالکل برعکس شیعہ اصولوں میں معیار اہل بیت سے وفاداری ہے۔ اچھا۔ ان کے نزدیک کسی بھی راوی کے قابل اعتماد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کے اہل بیت، خاص طور پر امام علی سے غیر مشروط وفاداری رکھتا ہو۔ چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جنگ جمل میں امام علی کے خلاف ایک فوج کی قیادت کی، اسی لیے شیعہ علماء انہیں ایک قابل اعتماد راوی کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا نظریاتی فرق ہے، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اختلاف صرف جنگ تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے تاریخ کے دوسرے واقعات کو بیان کرنے کے انداز پر بھی گہرا اثر ڈالا، جیسے پیغمبر اسلام کی وفات کا واقعہ۔ بالکل، یہ ایک بہترین مثال ہے کہ تاریخ کو کس طرح اپنے نقطۂ نظر کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سنی روایات، خاص طور پر جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، بتاتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام ان کے حجرے میں گزارے اور ان کی گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی، جس سے ظاہر ہے عائشہ اور ان کے والد پہلے خلیفہ ابو بکر کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جی، اور دوسری طرف شیعہ روایات کہتی ہیں کہ آپ نے امام علی کے بازوؤں میں دم توڑا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد قیادت کا فطری حق امام علی کا تھا۔ تو یہ محض تاریخی تفصیلات نہیں ہیں، بلکہ یہ جانشینی اور مذہبی اتھارٹی کے دعووں کو ثابت کرنے والے بیانیے ہیں۔ یہ واقعی دکھاتا ہے کہ حدیث کی قبولیت کا معیار صرف راویوں کی زنجیر نہیں، بلکہ اس کے پیچھے گہری سیاسی اور مذہبی وفاداریاں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یقیناً، ہر بیانیہ اپنے ہیرو کو مرکز میں رکھتا ہے۔ تو یہ سیاسی تقسیم تو واضح نظر آ رہی ہے، لیکن ذرائع میں کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو سیاست سے ہٹ کر بہت ہی ذاتی نوعیت کی ہیں۔ میرا مطلب ہے ازدواجی زندگی کی وہ تفصیلات جو عام طور پر بند دروازوں کے پیچھے رہتی ہیں، جیسے غسل اور حیض کے مسائل۔ یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ کیوں بنی؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ ایک اور بہت اہم اور حساس بحث ہے۔ یہاں بھی ہمیں دو بالکل مختلف تشریحات ملتی ہیں۔ سنی علماء جیسے مشہور محدث ابن حجر عسقلانی اس کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک الہی ضرورت تھی۔ ان کا موقف ہے کہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی بھی پہلو معمولی نہیں، وہ پوری امت کے لیے شریعت اور قانون کا عملی نمونہ ہے۔ اچھا۔ لہٰذا ان نجی معاملات کا امت تک پہنچنا ضروری تھا تاکہ لوگ دین کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور دوسرے مذاہب کی طرح رہبانیت یا انتہا پسندی کا شکار نہ ہوں۔
یعنی ان کے نزدیک دین سکھانے کا فریضہ ذاتی شرم و حیا کے احساس پر فوقیت رکھتا ہے؟ بالکل، ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ باتیں سامنے نہ آتی تو طہارت اور عبادت سے متعلق آدھے دین کا علم لوگوں تک کیسے پہنچتا؟ لیکن شیعہ علماء اس سے بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اور وہ زاویہ کیا ہے؟ مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس پر تنقید کرتے ہوں گے۔ جی، وہ ان روایات کو اکثر خلاف مروت سمجھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ باتیں پیغمبر کے مقام اور وقار کے شایان شان نہیں ہیں۔ اچھا، ان کا استدلال یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات کو ایک عام انسان کی طرح پیش کرنا ان کے مرتبے تو کم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معلومات امت تک پہنچانا اتنا ہی ضروری تھا تو یہ کام پیغمبر کی بیٹی فاطمہ یا ان کے داماد امام علی کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا، جو زیادہ مناسب ہوتا۔ تو وہ ان روایات کے پیچھے کسی اور نیت کا شبہ ظاہر کرتے ہیں؟ جی، وہ شک کا اظہار کرتے ہیں کہ کہیں یہ بعد میں اموی دور میں پیغمبر کے تقدس کو کم کرنے اور انہیں ایک عام بادشاہ کی سطح پر لانے کے لیے تو نہیں گھڑی گئی۔ تو یہاں اختلاف خود معلومات پر اتنا نہیں جتنا اس کے بیان کرنے کے طریقے، راوی اور اس کے پیچھے ممکنہ ارادوں پر ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بحث ہے، لیکن کچھ روایات تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں، جو صرف وقار نہیں بلکہ بنیادی عقائد سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ میں یہاں جادو والی حدیث اور قرآن کی آیت کے ضائع ہونے والے واقعے کی بات کر رہی ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جن پر آج کے دور میں سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم، جو سنی اسلام میں سب سے مستند کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت منسوب ہے کہ ایک یہودی نے پیغمبر پر جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے جبکہ حقیقت میں نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ یہ تو براہ راست پیغمبر کی ذہنی حالت اور ان کی معصومیت کے تصور پر سوال اٹھاتی ہے۔ روایتی علماء اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ روایتی سنی دفاع یہ ہے کہ جادو کا اثر صرف جسمانی اور دنیاوی معاملات تک محدود تھا۔ اس نے آپ کی وحی وصول کرنے، یاد رکھنے یا اسے آگے پہنچانے کی صلاحیت کو بالکل متاثر نہیں کیا، یعنی آپ کی نبوت کی ذمہ داریاں پوری طرح محفوظ رہیں۔ ایک بیماری کی طرح جس کا اثر صرف جسم پر ہو؟ بالکل، وہ اسے اسی طرح دیکھتے ہیں۔ لیکن ناقدین اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو پیغمبر کو جادو زدہ کہنے والوں کی سختی سے نفی کی گئی ہے۔ یہی ناقدین کا سب سے بڑا اعتراض ہے۔ معتزلہ، عقلیت پسند علماء اور شیعہ علماء اس حدیث کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی آیت سے براہ راست ٹکراتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ پیغمبر پر جادو ہو سکتا تھا تو پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وحی کا کوئی حصہ بھی اسی طرح کے کسی وہم یا بھول چوک کا نتیجہ نہیں؟ یہ تو آپ کی عصمت یعنی گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہونے کے بنیادی عقیدے کو کمزور کرتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک ناقابل مصالحت اختلاف لگتا ہے۔ اب اس دوسری روایت پر آتے ہیں جو شاید اس سے بھی زیادہ دھماکہ خیز ہے، یعنی گم شدہ آیت کا مسئلہ۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ ایک بکری نے قرآن کی کچھ آیات کھا لی تھیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک اور مشہور روایت ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے منسوب ہے۔ اس کے مطابق رجم یعنی سنگساری اور ایک بالغ شخص کو 10 بار دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہونے کی آیات قرآن کا حصہ تھی، جو ایک کاغذ پر لکھی ان کے بستر کے نیچے رکھی تھی۔ پیغمبر کی وفات کے بعد جب گھر والے تجہیز و تکفین میں مصروف تھے تو ایک پالتو بکری یا بھیڑ نے آ کر وہ کاغذ کھا لیا۔ یہ بات سننے میں ہی بہت عجیب لگتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن کا ایک حصہ ضائع ہو گیا۔ اس کی کیا وضاحت پیش کی جاتی ہے؟ مرکزی دائرے کا سنی نقطہ نظر اس کی وضاحت کے لیے ایک بہت پیچیدہ تصور پیش کرتا ہے جسے نسخ تلاوت کہتے ہیں۔ نسخ تلاوت مطلب تلاوت کا منسوخ ہونا؟ یہ بات تھوڑی پیچیدہ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آیت خدا کی طرف سے نازل تو ہوئی لیکن بعد میں اسے قرآن کے متن سے ہٹانے کا حکم بھی آ گیا جبکہ اس کا قانون نافذ رہے گا؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ ایک بہت دقیق علمی بحث ہے۔ اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اپنے کلام میں سے کیا باقی رکھے اور کیا ہٹا دے، جبکہ اس کا حکم باقی رہ سکتا ہے۔ لیکن ناقدین اس پر کیا کہتے ہیں؟ اس سے تو قرآن کے مکمل طور پر محفوظ ہونے کے تصور پر سوال اٹھتا ہے نا؟ یقیناً ناقدین فوراً یہی سوال اٹھاتے ہیں۔ قرآن تو خود کہتا ہے کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ بکری والی روایت اس خدائی ضمانت کے خلاف جاتی ہے اور یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ بحث آج بھی قرآن کی تدوین کی تاریخ پر ہونے والی علمی گفتگو کا ایک بہت سینسٹیو حصہ ہے۔ اب اس تنازع پر آتے ہیں جو شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ مشہور اور زیر بحث ہے، ان کی شادی کے وقت کی عمر۔ بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق نکاح کے وقت عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ اس پر آج بہت شدید تنقید کی جاتی ہے۔ یقیناً، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جہاں ماضی اور حال کی اخلاقیات آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اس مسئلے کے کئی پہلو ہیں۔ روایتی دفاع یہ پیش کیا جاتا ہے کہ 7ویں صدی کے عرب کے ثقافتی اور سماجی حالات آج سے بالکل مختلف تھے۔ صحیح۔ وہاں بلوغت کا تعین عمر سے نہیں بلکہ جسمانی علامات سے ہوتا تھا، اور گرم آب و ہوا کی وجہ سے لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی تھیں۔ مطلب اس طرح کی شادیاں اس دور کے معمول کا حصہ تھیں اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے بدترین دشمنوں نے بھی کبھی اس شادی کو بنیاد بنا کر آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ جی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا تاریخی سیاق و سباق کا استدلال، لیکن کیا ذرائع میں اس روایت کے حقائق کو چیلنج کرنے والی کوئی متبادل تحقیق بھی موجود ہے؟ جی بالکل، اور یہ بحث کا ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ کچھ جدید مسلم محققین اس 6 اور 9 سال والی روایت کو تاریخی شواہد کی بنیاد پر چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صرف ایک راوی ہشام بن عروہ سے آئی ہے اور ان کی آخری عمر کی روایات میں کچھ کمزوری تھی۔ وہ ایک متبادل نظریہ پیش کرتے ہیں جو دوسرے تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ وہ کیا حقائق ہیں؟ مثال کے طور پر وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر کی عمر کا حوالہ دیتے ہیں۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اسما اپنی بہن سے 10 سال بڑی تھی اور ہجرت مدینہ کے وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ اچھا، اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہجرت کے وقت عائشہ کی عمر 17 سال بنتی ہے۔ 17 سال؟ جی، اور چونکہ رخصتی ہجرت کے 1 یا 2 سال بعد ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 18 یا 19 سال ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ایک دہائی کا فرق ہے۔ یہ تو پوری بحث کو ہی بدل دیتا ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں تاریخی روایات کو لفظ بے لفظ قبول کرنا چاہیے یا دوسرے تاریخی شواہد کی روشنی میں ان کا تجزیہ کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں ماضی اور حال کی اقدار بری طرح آپس میں ٹکراتی ہیں۔ یہی اس بحث کا بنیادی نقطہ ہے۔ ایک طرف تاریخی سیاق و سباق کی اہمیت ہے تو دوسری طرف جدید اخلاقی حساسیت کا دباؤ۔ یہ مسئلہ ظاہر کرتا ہے کہ ماضی کی تشریح حال کے تصورات سے کس قدر متاثر ہوتی ہے۔ ان تمام تنازعات کے بعد ذرائع ایک بالکل مختلف پہلو بھی سامنے لاتے ہیں جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود ایک بہت بڑی عالمہ، ایک دانشور اور حدیث کی نقاد تھیں۔ بالکل، اور یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت ہی طاقتور اور اہم پہلو ہے۔ وہ صرف روایات کو آگے بیان نہیں کرتی تھیں بلکہ ان پر گہری عقلی اور متنی تنقید بھی کرتی تھیں۔ وہ دوسرے بڑے بڑے صحابہ کے بیان کردہ روایات کو چیلنج کر دیتی تھیں اگر وہ ان کے نزدیک قرآن یا عقل کے خلاف ہوتی۔ ایک منٹ، تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف حدیث بیان نہیں کر رہی تھیں بلکہ دوسرے سینئر صحابہ کی بیان کردہ حدیثوں کو باقاعدہ چیلنج کر رہی تھیں۔ یہ تو ایک بالکل مختلف تصویر ہے جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ تو ایک دانشور اور نقاد کا کردار ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں تھا۔ اس کی سب سے مشہور مثال ابو ہریرہ سے منسوب وہ روایت ہے جس میں کہا گیا کہ عورت، گدھا اور کالا کتا سامنے سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، جب یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو وہ سخت ناراض ہوئیں اور انہوں نے کہا، تم نے ہمیں عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا۔ خدا کی قسم، میں خود پیغمبر کے سامنے نماز کے دوران لیٹی ہوتی تھی اور وہ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ یہ تو ایک بہت ہی طاقتور رد عمل ہے۔ وہ صرف روایت کو مسترد نہیں کر رہی بلکہ اس کے پیچھے کی سوچ پر بھی تنقید کر رہی ہیں۔ یقیناً، وہ کہہ رہی تھیں کہ راوی نے بات کو غلط سمجھا یا پورا نہیں سنا۔ وہ قرآن اور اپنے ذاتی مشاہدے کو دلیل کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ اچھا، تو یہ ایک باقاعدہ علمی طریقہ تھا؟ جی، فاطمہ مرنیسی جیسی جدید فیمنسٹ اسکالرز نے باقاعدہ ان واقعات کو جمع کیا ہے جہاں وہ کہتی تھیں کہ راوی بھول گیا یا اس نے بات کا صرف ایک حصہ سنا۔ وہ قرآن اور عقل کو معیار بنا کر دوسری روایات کو پرکھتی تھی۔
مدینے میں ان کا گھر صرف ایک رہائش گاہ نہیں تھا بلکہ ایک علمی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا جہاں لوگ آ کر ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ عائشہ کا مکتب فکر، یہ ایک بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ جی، منیسی اسے یہی کہتی ہیں جو عقلی تحقیق پر زور دیتا تھا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کو کئی مختلف اینکوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ ام المومنین ہے اور علم و فقہ کا ایک عظیم ماخذ ہے، دوسری طرف وہ ایک ایسی سیاسی شخصیت ہے جن کے فیصلوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا اور ایک بڑے تنازع کو جنم دیا، اور تیسری طرف وہ ایک ایسی خود مختار خاتون دانشور ہیں جو قائم شدہ اصولوں اور مردانہ تشریحات کو چیلنج کرنے سے نہیں ڈرتی۔ بالکل، اور یہ بحث صرف ماضی کے بارے میں نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق یہ مختلف اور متضاد نقطہ نظر آج بھی اسلامی دنیا میں اتھارٹی، علم کی منتقلی اور عورت کے کردار پر ہونے والی بحثوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں اس گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب کسی روایت کے بنیادی ذرائع ہی اتنے شدید اور مختلف نقطہ نظر کا موضوع ہوں تو حتمی سچائی تک پہنچنے کا عمل کتنا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے، کیا تاریخ ایک واحد ٹھوس حقیقت ہے جسے دریافت کیا جا سکتا ہے، یا یہ ہمیشہ مختلف زاویوں سے بیان کی جانے والی کہانیوں کا ایک مجموعہ ہی رہے گی؟